میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز علماء کرام اور ذمہ داران اجلاس، جمعیت کے ذمہ داران اور معزز سامعین کرام، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے یہ سعادت بخشی، اور اس کے بعد اجلاس کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ حضرات، وقت کا تقاضا ہے کہ میں زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، آپ کے صبر کا امتحان نہ لوں، بس میں مختصر سی دو تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے معزز علماء کرام کے بیانات سنے، مختلف موضوعات پر بہت ساری دین کی باتیں ہم نے سنی، اور علماء کرام نے اپنے عناوین کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزاہم اللہ احسن الجزا۔ میرے بھائیوں، انسان کی یہ فطری آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے، اس کی زندگی تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور ہو، امن و سکون کے سائے تلے اس کی صبح شام گزرے، پریشانیاں مصیبتیں اس کے قریب سے نہ گزریں۔ یہ ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے۔ اسی فطری خواہش کے تحت اس سے مجبور ہو کر ایک موہوم سعادت کی طرف وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے، جو بھی اس دنیا سے مل سکتا ہے، دنیاوی اسباب میں سے زیادہ حاصل کرے، اور جب وہ بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد کچھ حاصل کر لیتا ہے، کچھ دولت جمع کر لیتا ہے، کچھ زمین و جائیداد جمع کر لیتا ہے، یا اچھے عہدے حاصل کر لیتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں ایک نیک بخت ہوں، خوش بخت ہوں، اور لوگ بھی اس کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں بھی وہ کامیاب نظر آنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کامیابی کا تصور، یہ معیار دنیا پرست لوگوں کے ذہنوں کا آئینہ دار ہے، ذہنیت کا آئینہ دار ہے۔ جو لوگ مال و دولت کو کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں، کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، ان کی سوچ پست ہے، ان کی فکر بہت ہی کمزور فکر ہے۔ اور جو لوگ جائیداد کو یا عہدہ منصب کو خوش بختی کی علامت سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں، تو ان کی بھی سوچ بہت ہی چھوٹی سوچ ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا میں
اگر ہم دیکھیں تو فرعون سے بڑھ کر کوئی عہدے والا، کوئی حکومت والا، کوئی طاقت والا نہیں گزرا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں گزرا۔ کیا وہ کامیاب تھا؟ کیا ہم نے اس کا انجام کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تکبر کو، اس کے غرور کو کیسے توڑا؟ وہ کامیابی کے نشے میں، حکومت کے نشے میں انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو ایسا توڑا کہ ساری دنیا کے لیے دیدہ عبرت بنا دیا، اور اس کو ایسا ذلیل و خوار کیا کہ آج کوئی بھی اس کا نام سیدھے منہ سے لینا گوارا نہیں کرتا۔ اگر مال و دولت، زمین و جائیداد کامیابی کا معیار ہوتا تو اس دنیا میں سب سے بڑا مالدار قارون گزرا ہے۔ قارون کا خزانہ تو مشہور ہے، اس کے دولت کی چابیاں ایک گاڑی میں آتی تھی، اتنی دولت اس نے کمائی تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو، اس کی دولت کو زمین میں دھسا دیا۔ تو آخر کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جب دولت کامیابی کا معیار نہیں ہے، عہدہ و منصب، زمین و جائیداد کامیابی کا معیار نہیں ہے، تو آخر کامیابی کیا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو کامیابی اور حقیقی کامیابی انہی لوگوں کی ہے جو ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی قسم کھاتے ہیں، زمانے کی قسم کھاتے ہیں، اور زمانہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کھا کر فرماتے ہیں کہ انسان سراسر نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ کامیاب لوگ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں اصل کامیابی کی معیار ہیں۔ ان دو چیزوں سے جو متصف ہوتا ہے، جو ان دو صفات سے جو شخص متصف ہوتا ہے، وہ حقیقی معنی میں کامیاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ میں آپ کی توجہ اسی طرف دلانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے آج علماء اکرام سے بہت سی مفید باتیں، ایسی باتیں کہ ہر بات آب زر سے لکھنے کے قابل، ہر بات انمول تھی، بس ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ان باتوں پر عمل کریں۔ اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں اخلاص ہے۔ عمل صالح چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو، اگر اخلاص سے خالی ہے تو ضائع ہے، بیکار ہے عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی گراں قدر تعلیمات سے نوازا ہے، ان میں سب سے اہم تعلیم اخلاص ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اپنے پیروکاروں کو بھی اخلاص کی ترغیب دیجیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہمارا ہر عمل چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ ہمارا عمل بلکہ ہماری ساری زندگی اس شعر کے مطابق ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے بھائیوں، اخلاص کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا ہم کو۔ اخلاص ضروری ہے ہر عمل میں، ہماری نیت میں، ہمارے عملوں میں اخلاص ضروری ہے، بلکہ اخلاص کے ذریعے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ
वअबग़ज़ लिल्लाहि वआता लिल्लाहि वमना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की या अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है, अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह के लिए मना करता है, तो वो उसका ईमान मुकम्मल है। हर अमल उसका अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होता है। और इखलास दिल से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्मों की तरफ, हमारे सूरत शक्ल की तरफ नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की तरफ देखता है कि हमारे दिलों में क्या है, क्या इखलास है या नहीं। यानी हम जो भी अमल करते हैं कि अल्लाह के रज़ा के लिए है, क्या अपने ज़ाती मफाद के लिए है या दिखावे के लिए। आज ये मौज़ूआत अगरचे के इतने अहम हैं, ईमान, अमल, अमल स्वाले और इखलास, अगर इनको अलग अलग कर दें, मौजू बना दें तो घंटों ना काफ़ी हैं। चूँकि वक्त बहुत कम है, बस मुख्तसर मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि इखलास ये हमें दुनिया के फितनों से, दुनिया की मुसीबतों से भी नजात देता है। हम सब ये जानते हैं, हमने सुना है कि 3 आदमी एक सफ़र में निकले थे, किसी वजह से गार में गए और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गार का दरवाज़ा बंद हो गया। यानी गार पर क्या है, एक चट्टान आकर गिर गया और रास्ता बंद हो गया। अब उन तीनों ने क्या किया, उन तीनों ने अपने अपने उन आमाल का जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया था, उसका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ की तो दरवाज़ा खुल गया। एक ने एक दुआ की थी कि अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को पहले खिलाता हूँ, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा अपने माँ बाप को तरजीह देता हूँ, जब तक अपने माँ बाप को नहीं खिलाता मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाता। अगर तुझे ये अमल पसंद है तो हमें रास्ता दे, रास्ता खोल दे। एक ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी चचाजाद बहन थी और मुझे उस पर काबू हासिल हुआ, और जब मैं उससे गलत काम करने का इरादा किया तो उस नेक बंदी ने कहा, ऐ बंदे, अल्लाह से डर, तो मैं फौरन तेरे डर से वो काम से रुक गया, बाज आ गया। अगर तुझे अमल मेरा पसंद है तो रास्ता खोल दे। एक ने दुआ की कि अल्लाह, मेरे पास एक आदमी काम करता था, लेकिन वो किसी वजह से वो अपनी उजरत छोड़कर चला गया, उजरत नहीं लिया, लेकिन मैंने उसकी उजरत को उठा के रखा, बल्कि उसकी उजरत को अपने बिजनेस में लगाया, और जब वो आया तो उसकी उजरत, उसका मुनाफा, सब कुछ मैं उसको वापस लौटा दिया। अगर ये तेरा नज़दीक पसंदीदा अमल है तो इस गार का दरवाज़ा खोल दे। तो गार का दरवाज़ा खुल गया। तो उन तीनों ने उस अमल का वास्ता दिया जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया गया था। तो इससे हमें ये बात मालूम होती है कि अगर हमारे आमाल में इखलास आ जाए तो आज जो हमारी हालत है दुनिया में, हमारी जो हालत, जो हमारी नागुफ्ता हालत है, हम आज कमज़ोर हैं, जलील हैं, हमको हर तरफ से मुसीबतें हम पर हैं, ये तमाम मुसीबतें अगर हम इससे नजात चाहते हैं तो अब हमको चाहिए कि अपने आमाल के अंदर इखलास पैदा करें। इखलास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें दुनिया की मुसीबतों से नजात दे सकती है, दुनिया की परेशानियों से नजात दे सकती है। जब हम अल्लाह के लिए अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा ज़रूर साथ देगा। और ये इखलास एक ऐसी चीज़ है जो जमात और जमीयत के लिए भी ज़रूरी है। आज हम देखते हैं बहुत सी जमातें बनती हैं, बहुत से अंजुमनें बनती हैं, बहुत से प्रोग्राम तय होते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत की जाती है, बहुत काविशें कद काविश की जाती है, लेकिन आखिर में नतीजा कुछ नहीं। आखिर वजह क्या है?
وجہ یہ ہے کہ ہماری کاوشوں میں، ہماری محنتوں میں جماعتی کردار نہیں پایا جاتا۔ اگر جماعتی کردار پایا جاتا ہے مگر اخلاص سے محروم ہے، وہ عمل اخلاص سے مفقود ہے، جس کی وجہ سے ہماری اجتماعی اعمال بھی کامیاب نظر نہیں آتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اجتماعیت میں، ہمارے اجتماعی اعمال میں، جماعت و جمعیت کے کاموں میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے انتشار پھیلا ہوا ہے، اور یہی انتشار ہمارے ناکامی کا سبب ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، تو یقیناً ہمارے اعمال میں وہ طاقت آئے گی، ہمارے اجتماعیت میں وہ طاقت آئے گی کہ ہم دنیا کی ہر مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر موقع پر ہماری مدد فرمائے گا اور ہم کو سرخرو فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہی میں آپ کو یہی 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہمارے آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت سے نوازے گا، ہم ایمان والے اور عمل صالح کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے اعمال کرتے رہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ دے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ مومن وہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالح کرتا ہے۔ جب ہم صحیح معنی میں ایمان والے اور عمل صالح والے بن جائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہم پر سچ ثابت ہوگا، اور ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے، دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے، اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ بس یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر توجہ دینے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں پھر میں ذمہ داران اجلاس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، ان کا مشکور ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، اور ہمیں ایمان اور عمل صالح سے مزین فرمائے، اور ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، جس سے ہماری انفرادی اور اجتماعیت تمام حالتیں صحیح ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کامیاب، اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اٹھائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر، خیر پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔